لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق اللہ العظیم. پروردگار کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے بے تحاشا اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں سے نوازا کہ انسان جتنا بھی چاہے پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصاها، کہ اگر تم چاہو بھی کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو اسے تم کبھی گن نہیں سکتے. پروردگار عالم نے بے تحاشا نعمتوں میں انسان کو جس نعمت عظمیٰ سے ہمکنار فرمایا ہے وہ پروردگار کی نعمت ہے ہدایت. ہدایت وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد من اللہ، کہ اللہ نے منت رکھی ہے اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو قرار دیا ہے یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور رسول انہیں کے درمیان تلاوت کرتا ہے قرآن کی اور حکمت کی تعلیم انہیں عطا کرتا ہے اور ان کے تزکیہ نفوس کرتا ہے. ہدایت وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم
فرما رہا ہے کہ میں نے منت رکھی ہے۔ منت کیا چیز ہے؟ منت عام طور پہ اسے ترجمہ ہم احسان پہ ہی کرتے ہیں کہ نیکی کرنا، لیکن پروردگار احسان کو علیحدہ بھی بیان کرتا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں؟ بس معلوم ہوا کہ وہ احسان کرنا کہ جس کے جزا میں، جس کے بدلے میں ایک احسان کیا جائے وہ علیحدہ چیز ہے، اور جو منت ہے وہ ایک علیحدہ شے ہے، علیحدہ معنی رکھتا ہے۔ احسان وہ چیز ہے کہ جس کا بدلہ اتارا جا سکے۔ ایک نیکی کی ایک انسان نے آپ کے ساتھ، آپ نے بھی اس کے ساتھ نیکی انجام دی، بڑھ کر نیکی کو انجام دیا، لیکن پروردگار عالم جب جس نیکی کو انجام دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ نیکی ہدایت ایسی ہے کہ جس کا بدلہ انسان چکانا بھی چاہے تو کبھی نہیں چکا سکتا، اس لیے کہ انسان کی تو بساط اتنی نہیں کہ جو سانس وہ لے رہا ہے اور جو سانس وہ نکال رہا ہے اس کا بھی وہ شکر ادا کرے، اس لیے کہ اس کے شکر پر بھی ایک شکر لازم ہو جاتا ہے۔ سانس لی، اس کا آپ نے کہا شکریہ پروردگار، تو یہ جو بولا ہے اس کا بھی تو شکریہ ہے۔ تو پروردگار عالم کے تو بے تحاشا احسانات، اور اس احسانات میں، اس منت میں سے پروردگار نے رکھا ہدایت، یعنی انسان کو اگنورنس سے نکالنا، جہالت سے نکالنا، ظلمات سے نکالنا، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، تاکہ انسان دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکے۔ اور پروردگار عالم نے اس ہدایت کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، اور ختم مرتبے کے بعد ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہدایت دو حصوں میں مکمل ہوتی ہے، ایک دستور ہے، منشور ہے، کتاب ہے، آیات ہے، صحیفہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں جب کتاب عطا فرمائی اور نازل فرمایا تو اس کے ساتھ معلم کو، رہنما کو، نبی کو اور پیغمبر کو بھیجا۔ تو جب پروردگار عالم نے ان تمام کتابوں کے لیے، کہ بعض دفعہ ایک ہی حکم آتا تھا، بعض صحیفے ایسے تھے جس میں ایک حکم آیا، دو حکم آئے عام طور پہ اوپر، کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دو اور قیامت پر ایمان ان کا پختہ کرو، مختصر سے آتے پیغامات بھی آتے تھے، اور جو طویل پیغام بھی آئے تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں بھی، تو بھی وہ مکمل نہیں تھے، لیکن جتنے بھی تھے جیسے بھی مختصر تھے، پروردگار عالم نے کبھی بھی صرف صحیفے کو اور کتاب کو یا آیات کو نازل کر کر یہ نہیں کہا کہ رہنمائی حاصل کر لو، بلکہ اس کتاب کے ساتھ، اس صحیفے کے ساتھ معلم کو بھیجا تاکہ اس کی تعلیم دے سکے، اسے سمجھا سکے، اور اگر معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو پروردگار کبھی بھی انبیاء کو اور پیغمبروں کو نہ بھیجتا۔ تو جب 1,24,000 انبیاء کو پروردگار نے بھیجا ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید سے مختصر تھی، نامکمل تھی، تو کیوں کر اور کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ایک مکمل کتاب کے جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر و خشک نہیں ہے مگر ہم نے اسے کتاب مبین میں، واضح کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ
بس کتاب ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ کا جو نعرہ لگایا گیا مولا کائنات کے زمانے میں خوارج نے، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں آج بھی نعرے لگتے رہتے ہیں گوشوں کے نار میں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب اصل ہے، سکل اللہ الاکبر ہے۔ لیکن اس اصل کو سمجھنے کے لیے، اس سکل اللہ الاکبر کو سمجھنے کے لیے، اس آیات قرآنی صامت کو سمجھنے کے لیے آیات قرآنی ناطق کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے نطق کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے عقل و شعور کے ذریعے، اپنے عمل اور سیرت کے ذریعے، اپنے کردار و گفتار کے ذریعے یہ بتلائے کہ قرآن کو اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کے کردار میں دیکھ لو، مجسم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی مرتضی، علی ابن ابی طالب کے صورت میں مکمل نظر آ سکتا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حسن مجتبی کو دیکھ لو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو زین العابدین کو دیکھ لو، قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد باقر کو دیکھ لو۔ یعنی پروردگار عالم نے ہر دور میں قرآن کے ساتھ نمونوں کو بھیجا، مثالوں کو بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کس دور میں؟ رسول کے دور میں۔ جب رسول چلے جائیں تو پھر کون ہے جو اسوہ بتلائے گا؟ کون ہے جو نمونہ بن کر آئے گا؟ تو یہ ہر دور کا جو امام ہے، جو نمائندہ ہے، جو سکسیسر ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ کی نیابت میں آیا ہے، وہ ہر دور میں اپنے دور کے لوگوں کے لیے رہنما ہے، اسوہ حسنہ ہے، تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور دین کو اور قرآن کی آیات کو مجسم سمجھ سکے۔ صلوات عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید، ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے اور ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کے بعد کسی کی بھی۔ رسول اللہ کے بعد ضرورت میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے میں اور آپ اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں تو کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بازار میں شرح بھی موجود ہوتی ہے، کیز بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی گائیڈز وغیرہ سب نکلتی ہیں۔ یہاں پر ہم اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، اس گائیڈ کو بھی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے حساب سے جو ہے وہ پچھلے 5 ایئرلی پیپرز کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کتاب سمجھ میں مکمل طور سے نہیں آتی ہے۔ بھئی کیوں؟ کہا معلم کی ضرورت ہے۔ بھئی معلم کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ کتاب لکھ دی ہے، مکمل ہے، معلم بھی تمہیں اسی میں سے سمجھائے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ معلم بھی آپ کو اسی میں سے سمجھائے گا۔ کہا کتاب کافی نہیں ہے، اس کی شرح بھی کافی نہیں ہے، 5 ایئرلی پیپرز بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انسان اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں اساتذہ سے پڑھتا ہے، وہ بھی کبھی کافی نہیں ہوتا ہے تو ٹیوشن سینٹروں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ ایک وہ کتاب جسے ایک دنیا میں مجھ جیسے آپ جیسے انسان نے لکھا ہے، جو ناقص العلم ہے، ناقص العقل ہے، اس کی کتاب بھی ناقص ہے۔ اس ناقص کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلم کی ضرورت ہے۔ تو وہ کتاب جو پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کے نازل ہونے کے بعد نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو سمجھا جائے گا بغیر معلم کے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بغیر معلم کے سمجھ لے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان بغیر معلم کے سے سمجھ لے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسا معلم ہوگا اتنی ہی کتاب سمجھ میں آئے گی۔ بھئی انسان ہوتا ہے نا، بعض دفعہ یونیورسٹی میں اچھا استاد نہیں ہوتا ہے، نہیں پڑھا رہا ہوتا ہے، تو پھر آدمی ٹیوشن سینٹر جاتا ہے، کہیں اور سے پڑھتا ہے، کسی اور استاد سے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس نے صحیح طرح سے نہیں پڑھایا۔ بھئی صحیح طرح سے کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ اس کا علم مکمل ہوگا یا جو بھی سلسلہ ہوگا نامکمل علم کے ساتھ ہوگا وہ، تو اس کو جتنا آتا تھا وہ تو اس نے پڑھا دیا۔
لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا غرض کیا ہے؟ اسلام کی اسلامی غرض ہے کہ مکمل. کیوں دین کیا ہو گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہے. جب دین مکمل ہے تو نقض غرض آئے گا، یعنی پروردگار کا جو مقصد ہے مکمل دین کو بھیجنے کا وہ ضائع ہو جائے گا اگر رسول اللہ کے بعد یہ مکمل طور سے دین منتقل نہ ہو سکے. یعنی رسول اللہ پر تو مکمل دین آیا، 100% دین آیا، اور رسول اللہ نے اپنے زمانے میں 100% بتلا بھی دیا، لیکن اب رسول اللہ کے بعد اگر یہ 100% منتقل نہ ہو، 90% ہو، 80% ہو، 70% ہو، تو یہ نقض غرض آئے گا. پروردگار کی وہ تمام محنتیں ضائع ہو جائیں گی اگر دین مکمل منتقل نہ ہو. تو بس لازمی ہے کہ جب کتاب مکمل ہے، میں یوں کہوں صرف سمجھانے کے لیے، اگر کتاب 100% ہے تو پھر جو معلم ہے اسے بھی 100% ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ معلم کا علم کتاب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور یہ رسول اللہ کی بہت ساری مثالیں ہیں. حدیث قدسی ملائکہ کے ذریعے پروردگار سے رابطہ ہے، تو رسول اللہ کا علم کتاب سے بڑھ کر تھا، لیکن پروردگار نے تمام انسانیت کے لیے ایک دستور، ایک منشور کو بیان کر دیا. اب کتاب 100%، رسول اللہ نے 100%، رسول اللہ بھی 100%، رسول اللہ نے 100% منتقل بھی کر دیا. اب اگر کلاس میں کتاب اپنی جگہ مکمل ہے، استاد مکمل ہے، استاد نے پورا منتقل بھی کر دیا، لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے تو پرچے میں کسی کے 100 نمبر آتے ہیں، کسی کے 90 آتے ہیں، کسی کے 80 آتے ہیں، کسی کے 70 آتے ہیں، کوئی فیل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ کی بھی شاگردوں میں ایسا ہی ہوا، رسول اللہ کے شاگردوں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ نے تو منتقل کیا، لیکن ہر ایک نے 100% نہیں لیا. اب یہاں پہ ممکن ہے لوگ کہیں کہ یہاں مولانا آپ کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں تو بس وہیں لے جاتے ہیں کھینچ کر. نہیں، میں دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو مجھے تھوڑا ناقص علم ہے میرے در میں موجود ہے، میں سے اس کو سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا اور قرآن کا 100% علم لینے والا کون ہے. بھائی جس کے پاس علم ہوگا وہ کبھی کسی سے علم مانگنے نہیں جائے گا بلکہ علم عطا کرنے جائے گا. تو تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے بلایا ہے تو وہ کون ہے. اگر پہلے نے بلایا تو وہ علی کو بلایا، دوسرے نے بلایا تو علی کو بلایا، تیسرے نے بلایا تو علی کو بلایا. جب بھی کسی کو مشکل پڑی تو علی مشکل کشا بن کر آ گئے. اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور نہیں تھے. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی 100% یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ کون سا کانسیپٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے؟ یہ عصمت کا کانسیپٹ ہے، معصومیت کا کانسیپٹ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے. کہ یہ کیوں لازمی ہے؟ اس لیے کہ پروردگار نے جو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تھا ان کی محنتیں ضائع نہ ہو جائیں، اور جو قرآن رسول اللہ پہ نازل فرمایا ان کی زحمتیں اور ان کی مشکلات کی جو خود رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مشکلات پڑی کہ کسی بھی نبی اور پیغمبر پہ اتنی مشکل نہیں پڑی. بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر تمام انبیاء کی مشکلات کو جمع کر لیا جائے تو میری مشکلات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھی. اب اگر یہ قرآن کی تعلیمات منتقل نہ ہو 100% تو ضائع ہے. اور جیسے ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، کیونکہ نائب رسول کو ان کے مقام سے ہٹا دیا گیا، قرآن ناطق کو ان کے مقام سے ہٹا دیے گئے اپنے ادوار میں، تو قرآن صامت بھی سمجھ میں آنے میں مشکل ہو گئی ہمیں. کیونکہ قرآن ناطق اب نہیں ہے، تو اب کسی نے 60% سمجھا، کسی نے 70 سمجھا، کسی نے 80 سمجھا، لیکن مکمل سمجھنے والے افراد نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے اس سے نہیں لیا جسے مکمل سمجھ میں آتا تھا. اگر اس سے لیتے
تو آج گمراہی نہ ہوتی. آج اللہ کا کلمہ دنیا بھر میں اپنے تمام تر وجود کے ساتھ، اپنے تمام تر جسے کہتے ہیں قدرت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتا. لیکن آج بھی جو افراد ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ کے بعد ائمہ اطہار، ائمہ معصومین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے علم کا خزانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسالت اور نبوت کے علوم کا خزانہ ہیں. جو افراد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان علوم کو کہ جو ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ذریعے منتقل ہوئے ہیں، ان کو آگے پہنچائیں، اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم اس پرچم اسلام کو کہ جو رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا، امام علی نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، امام حسن امام حسین کے ہاتھ میں دیا، امام حسین امام زین العابدین کے ہاتھ میں دیا، اور آج جو پرچم ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھ میں ہیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور یہ پرچم اپنے تمام تر قدرت کے ساتھ، صلابت کے ساتھ دنیا بھر میں لہرا سکے. عزیزان گرامی، یہ نعرے اور اشعار لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اسے عملی میدان میں کیسے کیا جائے، یہ ایک اہم رخ ہے. اور خود عملی میدان میں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اپنی عقلوں کو دوڑانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہمارے سامنے ائمہ اطہار کی سیرت اور کردار ہے، اور وہ کیونکہ مختلف ادوار سے گزرے تو ہمارے لیے وہ مثال بن کے مل جاتی ہمیں کہ ہم کسی دور میں بھی ہوں، کسی جگہ پر بھی ہوں، کسی حال میں بھی ہو، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور کردار اور ان کے زمانے سے ہمیں وہ تمام اسباق مل جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بڑا کٹھن دور، ایک بہت مشکل دور جو تاریخ نے دیکھا، اہل بیت نے دیکھا، مومنین نے دیکھا، یہ وہ دور تھا کہ جو شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد ہوا، کہ جس کے بعد احادیث سے ملتا ہے ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، ارتد الناس بعد الحسین الا خمسہ، ارتد الناس بعد الحسین الا سبعہ، ارتد الناس بعد الحسین الا 20 رجالا. یہ 4 حدیثیں ہیں، مختلف حدیثیں. بعض حدیثیں ملتا ہے کہ امام حسین کے بعد 3 مخلص افراد باقی تھے، کسی ملتا ہے کہ 5 مخلص افراد باقی تھے، کسی ملتا ہے 7 مخلص افراد باقی تھے، کسی ملتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کو ملا کے 20 سے زیادہ مخلص افراد موجود نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے، تقیے میں چلے گئے، میدان کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ مشکل دور ہے کہ جہاں پر نواسے رسول اس شعار کے ساتھ اور اس ہدف کے ساتھ جب نکلتے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف انهى عن المنکر وسیر بسیر جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور چاہتا ہوں کہ سیرت ہے اپنے نانا اور اپنے بابا کے نقش قدم پر چلوں. دیکھتے ہیں کہ شہید ہو جاتے ہیں. جب حسین جیسا قوی آدمی شہید ہو جاتا ہے کہ جو اس دور کے جسے کہتے ہیں کہ اس دور کے چند معتبر افراد میں سے عبداللہ بن زبیر اور دوسرے بعض افراد تھے، ان میں سے جو معتبر ترین شخص سمجھا جاتا تھا اور بنی امیہ کے مخالف سمجھا جاتا تھا اور محترم ترین کیونکہ اہل بیت سے نواسے رسول تھے، وہ امام حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے. اب ایسی شخصیت اگر شہید ہو جائے، اور نہ فقط صرف شہید ہو جائے
بلکہ بے دردی کے ساتھ شہید کی جائے، جن کے لاشیں کو بھی مسلح کر دیا جائے، پامال کر دیا جائے، اور جن کے سر کو کوفے کے صدر دروازے پر اور شام کے صدر دروازے پر مہینوں تک لٹکایا جائے، تاکہ لوگ بنی امیہ کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف صدائے حق کو بلند نہ کیا جا سکے۔ کہ جس وقت نہیں ملتے افراد، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سوائے ان یتیموں کے، ان بیواؤں کے، ان بے سہاراؤں کے کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد پکڑے گئے اور قید اور زندان میں آئے، ان کے علاوہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا بظاہر، اس لیے کہ جو محبان اہل بیت تھے یہ کوفے کے زندان میں تھے، یا پھر پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا تھا، اس لیے میدان میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جس میدان کو بڑے بڑے شجاع افراد نے چھوڑ دیا، رہا کر دیا، گھر میں محصور ہو گئے یا زندان میں چلے گئے یا شہروں کو چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں ایک مرد مومن نظر آتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے، وہی انسان ہے کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے ہاتھوں کو پس گردن سے باندھا ہوا ہے، اور جس کے گلے میں بعض روایات میں ملتا ہے توق، بعض روایت میں ملتا ہے خاردار توق۔ ایسا نہیں گرامی، خاردار توق بھی بہت بڑی شے ہے کہ انسان کی گردن کو جھکا دیتی ہے، لیکن خاردار توق کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں گردن کو سیدھا کیا کرتا تھا تو یہ اس کے خار میرے سینے میں لگتے تھے، اور اگر میں جب جھکاتا تھا تو میرے گلو میں جو ہے یہ خار لگتے تھے۔ اس تکلیف کے ساتھ یہ بیمار ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ البتہ یہ بھی مظلومیت ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ ہم انہیں صرف بیمار کربلا کہہ کر بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نہضت امام حسین میں اور قیام ابا عبداللہ میں کہ دو باب ہیں، ایک باب جو مدینے سے لے کر عصر عاشور تک کا ہے، اور دوسرا باب عصر عاشور سے شروع ہوتا ہے تو پھر کوفے اور شام کی گلی کوچوں سے ہوتا ہوا دوبارہ مدینے پہنچتا ہے۔ یہ دو باب ہیں، بہت اہم ہیں، ہم کسی ایک باب کو لے کر اگنور نہیں کر سکتے دوسرے باب کو، اس لیے کہ اگر دوسرا باب نہ ہو تو امام حسین کی قربانیاں، امام اصحاب کی قربانیاں وہیں کربلا میں دفن ہو جاتی اور کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ پروردگار کی مصلحت ہے، یہ پروردگار نے اس مصلحت کو رکھا اور امام حسین نے اس کو سمجھا اور اپنے ساتھ ان بیویوں کو لیا اور بچوں کو لیا اور گھر والوں کو لیا۔ اور یہ مصلحت الہی کہ امام علیہ السلام بیمار رہے۔ امام علیہ السلام پوری زندگی بیمار نہیں رہے، وہ چند روز یہ بیان نہیں کیا کتنے عرصے، لیکن کچھ عرصے بیمار رہے، بخار، کیونکہ اس وقت بیماری کی حالت میں جنگ جو ہے امام پر، یہ دفاع جو ہے پر ساقط تھا، امام اٹھ نہیں سکتے تھے، جو آپ واقعات مسائل میں سنتے ہیں۔ امام علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھنا چاہیں تو امام علیہ السلام کی ایک زندگی وہ ہے کہ جو ان کی ولادت سے لے کر اور شہادت ابا عبداللہ حسین تک ہے، جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتا ہے۔ دوسری زندگی، دوسرا ان کے تاریخ کا حصہ جو ہے وہ عصر عاشور، یعنی ان کی امامت کے اول لحظے سے لے کر اور ان کی ظاہری آزادی تک، یعنی جب تک وہ مدینہ پہنچ جائیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں اور اپنے امامت کے دور کو گزارتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک تقسیم ہے ان کی زندگی کی، ایک تقسیم ہے امام علیہ السلام کی ذمہ داریوں کی۔ امام علیہ السلام امام وقت ہیں۔ امام ہوتا ہے چاہے بستر شہادت پر ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے
جب مولا کائنات بستر شہادت پر تھے تو انہوں نے احکامات جاری کیے کہ ان کے قاتل کے ساتھ کیا کیا جائے، وصیتیں کی، نصیحت کی، تمام چیزیں بیان کی، کیونکہ وہ امام ہے اس وقت کے. تو امام ہوتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی امامت کی ذمہ داری نہیں ختم ہو سکتی ہے. اور یہ ایک مثال ہمیں ملتی بھی ہے امام سجاد کے دور میں کہ جب کوفے کے زندان میں تھے تو ایک چھوٹے سے پتھر پر، ایک کنکر پر جسے کہتے ہیں، ایک رکا لکھا ہوا بھیجا گیا، زندان میں ڈالا گیا اور سوال کیا گیا مولا سے کہ مولا بتائیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. یعنی اس وقت جو چند شیعہ بچے تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو امام نے وہاں پر حکم، بس بعض روایت میں ہے کہ دیا، بعض میں لکھا ہے کہ کیا حکم دیا، بعض میں بیان کیا گیا کہ امام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے لازمی کہ اپنی جانوں کو بچاؤ اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ. تو امام علیہ السلام بیمار ہیں، علیل ہیں، زخمی ہیں، مصائب برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنی امامت کی ذمہ داریوں سے غافل نہیں اور احکامات صادر فرماتے ہیں. امام کی ذمہ داریوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام کی ذمہ داریوں میں سے کون سی ایک ذمہ داری ہے؟ وہی ذمہ داری کہ جو ہی پرچم، وہی سلوگن کہ جو امام حسین علیہ السلام نے لے کر قیام کیا تھا. وہ سلوگن کیا تھا؟ اصلاح امت جدی. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. یہ پیغام کس کا ہے؟ اس لیے کہ ائمہ اطہار مصلحین ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ذمہ داری یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کر سکے کہ حق اور باطل کیا چاہیے. اب اس حق و باطل کو بیان کرنے میں ظاہر ہے کہ خود مظلومیت ابا عبداللہ الحسین کو زندہ رکھنا یہ اہم ترین کاموں میں سے تھی، یہ خود ایک ہدف تھا. اور تیسری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے خود امام حسین کے پیغام میں نظر آتا ہے. البتہ یہ پیغام خود امیر المومنین کے آپ کو بھی نظر آئے گا، لیکن کیونکہ ہم ان سے رابطہ کر کے تسلسل رکھ رہے ہیں، جس طرح سے خود امام حسین نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر. امام نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ مدینہ سے نکلتے ہوئے امام نے فرمایا کہ لوگ، یعنی بنو امیہ کی طرف اشارہ تھا کہ معروف کو منکر کر دیا ہے اور منکر کو معروف، یعنی لوگ نیکیوں کو برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو نیکی سمجھتے ہیں. کس طرح اشارہ ہے؟ یعنی لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں، لوگوں کے جو عقائد ہیں، عقیدے ہیں، وہ تبدیل ہو رہے ہیں، وہ پلٹ رہے ہیں. بس امام کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ دین کو دوبارہ سے اس کے صحیح افکار کے ساتھ پلٹایا جائے، اس کو دوبارہ سے حق کو حق کی جگہ پر اور باطل کو باطل کی جگہ پہ بٹھایا جائے. یہ سکھایا جائے کہ حق اور باطل کے درمیان کس طرح سے تفریق کی جائے. یہ بتلایا جائے تاکہ تعلیمات اہل بیت کو کس طرح سے، تعلیمات قرآن اور اہل بیت کس طرح سے آگے بڑھے، یہ دیکھنا ہے امام کو. اور صرف یہی نہیں ہے، امامت یعنی لیڈرشپ. لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کو منسجم کرنا. یہ قوم جو بکھر گئی تھی، کہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کیا 3 5 7 20 افراد، اگر ہم ان روایات کو بھی نہ لیں تو بھی ایک قدر مشترک ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت قلیل افراد باقی تھے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم یہ بھی نہیں کہیں کہ 20 ہوں گے، خوب 20 نہیں، 25 ہوں گے، 50 ہوں گے، لیکن وہ کثیر تعداد کے مقابلے میں صرف ایک انگو شمار، ایک قلیل تعداد موجود ہے. خود یہ بتلاتی ہے مظلومیت امام زین العابدین کو. امام کو دوبارہ سے اپنے قوم کو منسجم کرنا ہے، مسلمانوں کو دوبارہ سے حق کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ منسجم ہو. بس عزیزان گرامی، امام مظلوم بیمار کربلا کی زندگی کو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ 3 ادوار، اور خود امام کے ذمہ داریوں میں سے ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ایک اصلاح امت ہے، دوسرا امر بالمعروف ہے،
تیسرا حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. یہ تینوں کاموں کو امام کو انجام دینا ہے. یہ امام کس طرح سے انجام دیں گے کہ چاروں طرف سے اس طرح کا پہرا ہے، اس طرح کا پہرا ہے کہ امام کے مدینے میں پہنچنے کے بعد، ظاہری آزادی ملنے کے بعد، امام کے گھر میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو دربار سے یہ خط آتا ہے کہ آپ علی ابن الحسین یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. یعنی وہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے گھر میں بھی جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، آپ سے کون ملتا ہے، آپ کے پاس کون آتا ہے، کون جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، ہر چیز موجود ہے. تو صرف آج کی انٹیلیجنس کی بات نہیں، اس زمانے میں بھی وہ انٹیلیجنس امام کے گھر کے اندر موجود تھی. کنیزوں کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں، خدمتکاروں کی شکل میں یہ افراد موجود ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. صلوات پر محمد والے محمد. ہمارے دیگر بلندتر صلوات. علامہ شعرانی اپنی کتاب تحف العقول میں جہاں پر مختلف ائمہ سے مختصر کچھ احادیث اور خطبے نقل کیے ہیں، تو امام سجاد سے جب خطبہ نقل کرتے ہیں تو پہلا خطبہ ہے اور بیان کیا جاتا ہے. البتہ مختلف روایات ہیں، البتہ وہاں جو بیان کیا گیا ہے اس بارے میں کہ یہ وہ خطبہ تھا کہ جو امام علیہ السلام عام طور سے جمعے کے دن دیا کرتے تھے. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ امام کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے، نہیں، یہ جمعہ کا خطبہ مراد گھر پہ لوگ آتے تھے اور امام سے خطاب فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے. یہ خطبہ عربی زبان کے اندر خطبہ اس ایک تقریر کو کہہ لیں آپ، کہا جاتا تھا. طویل ہے، کبھی فرصت ملے جائیں اور وہاں پہ اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہے، ان کو دیکھیں. امام وہاں پر کس طرح سے ان اذہان کو کہ جو منحرف ہو گئے ہیں، جو گناہوں کی طرف چلے گئے ہیں، جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں، امام کس طرح سے اپنے صحیح بات کو اور حق بات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے اس خطبے کو سننے والے مومنین بھی ہیں، وہ افراد بھی ہیں کہ جو امام کو امام نہیں مانتے ہیں لیکن احترام کرتے ہیں اہل بیت کی حیثیت سے، اور یقیناً حکومت کے کارندے بھی موجود ہیں. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ راجعون. ابتدا میں امام فرماتے ہیں ایھا الناس، جان لو کہ تم اے لوگوں تقوی الہی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اللہ کے طرف واپس پلٹ کر جانے والے ہو. کیا ہم نے بیان کیا؟ ایک تو یہ بات ائمہ کے اس میں غور کیجئے گا طلب ہے کہ بعض دفعہ ائمہ کی خطبات میں ہمیں ملتا ہے ایھا الناس، بعض دفعہ ملتا ہے ایھا المسلمون، ایھا المؤمنون، اس طرح سے ہمیں ملتا ہے. بعض علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب مومنین سے خطاب کی جاتا ہے تو خاص کہا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ مومن سے ہے، اور اگر عوام سے ہے تو ایھا الناس یا ایھا المسلمون کے سے ہے. اور ایھا الناس اگر ہوتا ہے خاص طور پر تو یہ ایسی عمومی پیغام ہے کہ تمام بشریت کے لیے، اس لیے کہ یہ یاد رہے کہ یہ ائمہ اطہار صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، صرف جنوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کائنات کے امام ہیں، تمام کائنات کے امام ہیں. کہ دعائے ندبہ میں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ پر وہ کہاں ہیں جس کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ ہستی کہاں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار جو ہے زمین سے رزق کو پیدا کرتا ہے. یعنی یہ تمام ائمہ اطہار اسباب ہیں، وجوہات ہیں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی.
یعنی اگر یہ افراد نہ ہو، یہ ہستیاں نہ ہو تو اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، اللہ کی نعمتیں اگنا چھوڑ دیں، پروردگار اپنے رزق کو دنیا سے ختم کر لے گا۔ اسی لیے یہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات کو جب شہید کیا جائے گا تو صرف 40 دن کے عرصے میں یہ دنیا نابود ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ مختلف روایت ہے، ابھی بتائیں، اس میں سے ایک روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ پروردگار نے وجوہات علت قرار دیا ہے اس کو، اگر حقیقت میں کہا جائے وجہ قرار دیا ہے اس کو، حقیقی وجہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر یہ ہستیاں نہیں ہوں گی تو پروردگار جو ہے آسمان کو زمین پر پھینک دے گا اور ٹکرا جائیں گے اور چیزیں پاش پاش ہو جائیں گی۔ بس یہ امام صرف ہمارے نہیں ہیں کہ آپ کے شیعوں کے امام ہیں، نہیں، تمام کائنات کے ہیں۔ جس طرح سے یہ کتاب پروردگار کی کتاب ہدن ہے، ہدن للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس طرح سے رسول اللہ رحمتاً للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طرح سے آئمہ کے جو قرآن ناطق ہیں، یہ آئمہ کے جو رسول اللہ کے نمائندے ہیں، تو اتنی ہی وسعت ہے جتنی قرآن کی وسعت ہے، جتنی رسول اللہ کی رسالت کی وسعت ہے، اتنی ہی آئمہ کی امامت کی وسعت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک جملے میں اس غافل انسانیت کو اور غافل مسلمانوں کو بیدار کیا ہے کہ اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، اس مادی دنیا کی طرف جا رہے ہو، جبکہ تمہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ کی طرف واپس پلٹ کے جاؤ گے۔ اتقوا اللہ کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان اس وقت تقوی اختیار کرے گا کہ جب وہ اللہ کو پہچانے گا کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا رازق ہے۔ جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے مناجات میں، یا مولائی مولائی انت الخالق وانا المخلوق فهل يرحم المخلوق الا الخالق، مولاي يا مولاي انت الرازق وانا المرزوق فهل يرحم المرزوق الا الرازق، مولاي يا مولاي انت العزيز وانا الذليل فهل يرحم الذليل الا العزيز، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، کیا مخلوق پر خالق کے علاوہ بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ اے پروردگارہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں، تو کیا رزق لینے والے پر رزق دینے والے کے علاوہ بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ اے پروردگارہ، تو عزیز ہے، تو بلند ہے، اور میں ذلیل اور حقیر ہوں، پروردگارہ کوئی ذلیل کے اوپر عزیز کے علاوہ بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ میرے مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے اور پروردگار کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس معرفت کو حاصل کرنا اور یہ سمجھنا کہ جب وہ میرا مالک ہے، جب میرا وہ پالنے والا ہے، تو پھر مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، مجھے اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ شکر منعم، نعمت عطا کرنے والے کی شکر ادا کرنا ایک بہت ہی فطری عمل ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو جو لیسٹ کام کر سکتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو آپ کہیں گے کہ بے مروت ہے، بد اخلاق ہے، یعنی اس کی مذمت کریں گے۔ خوب یہاں پر تمام دنیا کے عقلاء جو ہے اس بات پر مانتے ہیں کہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ خوب امام فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، نعمتوں کو دیا ہے، اس کی اطاعت کرو، اور جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جاؤ، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تم واپس اس کی طرف پلٹ کے جانے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یاد رکھو کہ تم اس کی طرف واپس پلٹ کے جانے والے ہو۔ امام نے ایک جملے میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اور یہ چیز
ہماری تمام تاریخ میں نظر آتی ہے، کم سے کم میرے اور آپ کے لیے، کہ جو ہم قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، صرف چاہنے والے نہیں ہیں بلکہ ماننے والے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز راسخ ہو جانی چاہیے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رسول اللہ نے قربانیاں دی، کس طرح سے مولا کائنات نے اپنی جان کو قربان کیا، کس طرح سے امام حسن مجتبیٰ نے اپنی مشکلات کو برداشت کر کے کس طرح سے دین کو ترویج دی، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی، کس طرح سے سید الساجدین نے قربانیاں دی اور پیغام اسلام کو پہنچایا، پیغام اسلام کو پہنچایا۔ عزیزان گرامی، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ ایک تو وہ ہو گئے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ میرے مولا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں عجیب منظر بیان کرتے ہیں اور سلام کرتے چاہتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام کربلا میں بکھرے لاشوں پر، میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر، میرا سلام کربلا میں ٹکڑے ہوئے اعضاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں وہ منظر یاد دلاؤں کہ جب 11ویں کی صبح ہوئی اور جناب زینب کو بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا، بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا، تو جناب زینب نے فرمایا یا شیم، اے شیم، ہمیں ان شہداء کے لاشوں کے پاس سے نہ لے جانا۔ کیوں بی بی کیوں نہیں لے کر جائے؟ اللہ اکبر۔ شاید آواز آتی کل ہی یہ بچے اور بچیاں ہیں جو شہید یتیم ہوئے تھے، آج اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شبر ملعون نے جیسے ہی سنا اس بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھے ہوئے یتیم اور بیواؤں کے لاشے کو، بیواؤں کے قافلے کو لاشوں کے درمیان سے لے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ میرا بیمار کربلا، بیمار کربلا، کوفے اور گلی کوچے، کوفے دربار، کوفے کے گلی کوچے اور دربار سے ہوتے ہوئے جب شام پہنچتے ہیں، شام کا عجیب منظر ہے، شام کا عجیب منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کے باہر کھڑا کر دیا گیا ان برہنہ سر بیویوں کے قافلوں کو، کھڑا کر دیا گیا۔ بیمار کربلا کہ جن کے گلے میں توگ ہے، ارے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھا ہوا ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اور شام کو سجایا جا رہا ہے۔ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ ارے کس کا قافلہ آ رہا ہے؟ یہ یتیموں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، ارے یہ نواسے رسول کے یتیم ہیں، یہ نبی زادیوں کا قافلہ ہے، یہ زہرا کی بیٹیوں کا قافلہ ہے۔ یہ سجایا جا رہا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ آگے پہنچتا ہے، ابھی داخل ہوتا ہے تو ایک بوڑھا شخص سید الساجدین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ امیر المومنین، یزید کو اللہ نے فتح دی اور دشمنوں کو ناکام کیا اور ذلیل کیا۔ سید ساجدین خاموش کھڑے رہتے ہیں، بڑے ادب سے پوچھتے ہیں اے بزرگوار، آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا تو پھر قرآن میں آپ نے آیہ تطہیر پڑھی ہوگی، آپ نے آیہ القربہ پڑھی ہوگی، آیہ القربہ پڑھی
پڑھی ہوگی؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا خدا کی قسم یہ آیات ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھا سا شخص سید الساجدین کے قدموں میں پڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید الساجدین نے بتلا دیا، یزید کو بتلا دیا، یزید حکومت تیری ہے، یہ حکومت تیری ہے، قدرت تیرے پاس ہے، لیکن اسلام کی جذابیت، حق کا راستہ ہمارے پاس ہے۔ دیکھو ابھی میں داخل ہوا نہیں ہوں کہ میں نے لوگوں کو اپنے پیروں پر گرنے مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دربار یزیدی میں داخل ہوتے ہیں، دربار یزیدی میں داخل ہوتے ہیں۔ عجیب منظر ہے دربار یزیدی کا، دربار یزیدی کا۔ اللہ اکبر۔ یزید پوچھتا ہے یہ نوجوان کون ہے؟ ایک جواب دیتا ہے یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا ہم نے علی ابن الحسین کو تو شہید کر دیا تھا۔ کہا نہیں یہ اس کا دوسرا بھائی ہے۔ کہا اسے بھی شہید کر دیا جائے، بس یہ کہنا تھا، قتل کا حکم صادر کرنا تھا کہ زینب علی کی شیر دل بیٹی کو جوش آیا، زینب آگے بڑھ کر آئی، یزید بس تو نے بہت کر لیا، تو نے بہت قتل کر لیا، اب اگر تجھے علی ابن الحسین کو قتل کرنا ہے تو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ دربار پر موجود لوگوں نے کہا یزید بس کر جا، بس کر جا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا یزید یہ کون ہے؟ کہا یہ اسیر ہے، یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ کہا بس یہ چھوٹی بچی جو وہاں کھڑی ہے اسے میری کنیزی میں دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ارے چھوٹی بچی کس کی طرف اشارہ کیا؟ یہ حسین کی 4 سالہ سکینہ۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب نے آگے بڑھ کر کہا یزید نبی زادیوں کو کنیزی میں نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں حکم دیا، ایک تشت لایا گیا، تشت پر سنہری کپڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہوا کا جو جھونکا آیا وہ کپڑا جیسے ہی سرکا تو دیکھا میرا مولا عبد الحسین کا سر ہے۔ ارے سر کو دیکھنا تھا کہ سکینہ بے چین ہو گئی، اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر تڑپنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یزید نے اور تڑپانا چاہا۔ کہا اچھا اگر تمہارے باپ کو تم سے اتنی ہی محبت ہے تو ذرا باپ کے سر کو اپنے پاس تو بلا کر دیکھو۔ ارے سکینہ نے اپنی معصومیت میں اپنے آغوش کو پھیلایا۔ کہا بابا بابا میرے آغوش میں آ جائیے۔ تمام دربار نے دیکھا کہ حسین کا سد بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله يا الله يا الله شب جمعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار ہمیں اس قلیل اور مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا۔ پروردگارہ ہمارے والدین عزیز و قارب دوست احباب رشتہ دار ذوی الحقوق ہمسائے اولاد ازواج تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ قیامت میں ثقلین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے دعاؤں اور مناجات کو مستجاب فرما، اعمال کو مقبول فرما۔ پروردگارہ
پروردگارہ جو بیمار و علیل ہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن اہل بیت اطہار کا مظلومین عالم کی مدد فرما, افواج اسلامی کی نصرت فرما. پروردگارہ تمام علماء اعلام, مراجع تقلید, تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما, صلابت و استقامت, جرت و حمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت, قائم آل محمد, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. آتم حسين Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.